الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، او كما قال نبينا وحبيبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام معزز بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام ایمان والوں کو سال میں 2 ایسے موقع نصیب فرمائے ہیں جس میں ہم خوشی منائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے کچھ کام ہم ان موقع سے کریں. اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں نصیب فرمائی ہیں. ایک عید الفطر جو رمضان کے ختم ہونے پر مسلمان مناتے ہیں، دوسری عید ہے عید الاضحیٰ جس کو مسلمان بقرعید کے موقع پر مناتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید مسلمانوں کی جو ہوتی ہے اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کو خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری جو دونوں عیدیں ہیں، دونوں عیدوں میں ہم لوگ خوشی مناتے ہیں. خوشی منانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کچھ ایسے کام کریں جو اللہ کو ناپسند ہو، جس سے نہ ہمارا فائدہ ہو نہ کسی اور کا فائدہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے خوشی منانے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دونوں عیدیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، دونوں عیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر ہم لوگوں کو دکھا کر دنیا سے تشریف لے گئے. عید الفطر رمضان، پورے رمضان میں روزے رکھنے کے بعد جب عید آتی ہے تو جو روزے دار مسلمان ہیں ان کو ایک عجیب طرح کی خوشی اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. وہ عید کے موقع پر مسلمان کیا کرنا؟ پہلے تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی تکبیر بول لیتے ہوئے عیدگاہ کو جا کے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد، اور اسی کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں، اسی کے لیے ساری کی ساری ستائشیں ہیں. یہ بول لیتے ہوئے مسلمان عیدگاہ کو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے اور عید کی نماز کو جانے سے پہلے فطرہ یعنی غریب مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے
ان کی عید خوشی سے گزرے، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید سکیں، وہ بھی اپنی عید کے موقع پر اچھے کھانے بنا سکیں، اس کے لیے غریب مسلمانوں کے لیے فطرہ دیتے ہوئے عید کی نماز کو جاتی، نماز پڑھنے کے بعد گھروں کو آ کر جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، بڑوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے، بچوں کو دعائیں دیتے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی خوشی کے لیے ان کو ہدیہ دیتے، ان کو عیدی دیتے ہیں، اور اچھے کھانے بنا کر خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے آس پاس رہنے والوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو یہ پورے پروسیس کے اندر جتنے بھی کام ہم لوگ کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچتا ہے اور ہمارے آس پاس رہنے والوں کو بھی پہنچتا ہے، اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ عید کی نماز پڑھے، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حکم، یعنی اس کے اندر ایک میسج اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ دے رہے ہیں کہ خوشی بھی، مسلمان کی جو خوشی رہتی نا، وہ خوشی کے لیے بھی لمٹس ہے، غم کے لیے بھی لمٹس ہے۔ خوشی بول کو کیا بولے وہ کرنے کو نہیں، خوشی بولے تو بھی اللہ کیا بولے وہ کرنے کا نام ہے خوشی۔ مسلمانوں کی خوشی کیا؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اپنے ساتھ رہنے والے مسلمان رشتہ دار، مسلمان بھائیوں کا خیال کرنا، ان کے غریب محتاج مسلمانوں کی مدد کرنا، اور اچھے کھانے بنا کر کھانا، بڑوں سے دعائیں لینا، بچوں کو دعائیں دینا، عیدی دینا، خوشیاں بانٹنا، یہ پورا جو پروسیس ہے اسے عید بولتے ہیں۔ ویسا بقرعید کا موقع ہے تو بھی ہم لوگ خوشی مناتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بقرعید کے موقع پر بھی سارے کے سارے مسلمان اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، بول کو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کو جاتی، عید کی نماز پڑھتی، یعنی خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرتی، اس کی تعریف بیان کرتی، اس کی پاکی بیان کرتی، دعائیں مانگتی اپنے لیے، ساری امت کے لیے۔ پھر اس کے بعد گھر کو آنے کے بعد کیا کرتے؟ سب سے پہلا کام، جن کو اللہ مال دیا ہے انہیں سب جنہیں قربانی کرتی، قربانی کر کو وہ قربانی کا جو گوشت ہے اپنے غریب مسلمان بھائیوں میں تقسیم کرتے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے، خود بھی کھاتی، دوسروں کو بھی کھلاتی۔ تو یہ جو بقرعید کا موقع ہے، اس کے اندر بھی کوئی ایک بھی کام ایسا نہیں ہے جس سے ہمارا نقصان یا پھر ہمارے آس پاس رہنے والوں کا نقصان ہوتا ہو، کوئی ایسا ایک بھی کام اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ دو عیدوں کے ذریعے سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان کی خوشی کیا بولے تو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ بولے سو بات سننا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور اپنے آس پاس رہنے والوں کی مدد کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی خوشی میں شریک ہونا، ان کے غم میں شریک ہونا، بڑوں کی قدر کرتے ہوئے ان سے ملاقات کرنا، ان سے دعائیں لینا، بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے ان کو دعائیں دینا، ان کو عیدی دینا، اور اس موقع پر غریبوں کا خاص طور پر خیال کرنا، یہ پورے کے پورے جو کام ہے یہ خوشی کے موقع پر کیے جانے والے کام ہیں۔ یہ اسلام ہم لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو رمضان کے موقع پر عید کرتے ہیں، بقرعید کے موقع پر عید کرتے ہیں۔ بقرعید کے موقع پر ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی اصل کہاں سے شروع ہوئی؟ کئی کو کرنا، گوشت کئی کو، جانوران ذبح کر کو گوشت کئی کو بانٹنا، کچھ اور کر سکتے نا بول کے بہت سارے آج کل مسلمانوں کے دماغوں میں اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں۔ تو وہ سوالات کے جوابات آپ کو سمجھ میں آنا بول کر میں اب تک یہ جو چیزیں بیان کرا ہوں نا، وہ اب تک اس کے واسطے بیان کروں۔ کیا بولو؟ عید کے موقع پر ہمیں جو کام کرتے ہیں، معمول سے خوشی منانا بولے تو کیا کرتے؟ دیگر مذاہب کے لوگوں کو ہمیں دیکھتے، خوشی بولے تو پینا، ناچنا، رنگا اچھال لینا، وہ اسے انہوں خوشی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے پاس خوشی کا مطلب کیا؟ ناچنا پینا کیا نہیں، ہمارے پاس خوشی کا مطلب کیا ہے بولے تو اللہ کیسا بولے کہ ویسا اس دن بھی کرنا۔ مثال کے طور پر عید کا دن بولے تو خوشی کا دن، خوشی کے دن اللہ ہمارے سے کیا کراتا ہے؟ اپنی عبادت کراتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے لگاتا ہے،
ساتھ میں اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کی ہمدردی اور ان کے لیے غمخواری اور ان کی خوشی کا خیال کرنے کا حکم اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے. تو عید بولے تو اور کوئی بھی عبادت بولے تو ہمیں اپنے مرضی سے کرنے کا کیا بھی نہیں رہتا. اسلام کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں ہماری مرضی کا بھی نہیں. اللہ کیسا بولے، اللہ کے رسول کیسا کر کو بتائے، ویسا کرنے کا نام ہی عید بھی عبادت ہے. ہمیں ہماری مرضی سے کریں تو نہ وہ عید ہوتی ہے نہ وہ عبادت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کہاں سے شروع ہوئی. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے چنے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنائے تھے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ صحیح راستے پر چلنے والے مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک بھی نہیں کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب نبی بنانے کے واسطے انتخاب کرا، جب چنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں. تو جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جب چنتا ہے تو انہیں بہت سارے نعمتیں دیتا، لیکن وہ نعمتیں دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا، ان کو چیک کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا، ان کی پوری نسل کو اللہ تعالیٰ دین کے واسطے قبول کرا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اتنا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اس کے پیچھے بہت بڑا پروسیس تھا. اس کے پیچھے بہت بڑی آزمائش حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی. ایسا اللہ تعالیٰ یہ پورا اٹھا کو دے ڈالا نہیں، بہت اللہ تعالیٰ ان کو آزمایا. جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرے کاموں کے ذریعے سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا. یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی ان کے اوپر آرڈرز ہے انہوں نے اسے پورا کر ڈالے. اب کیا بھی پوچھے نہیں. تو اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، انہوں کیا کرتے بولے تو اللہ یہ کرو بولے تو کر ڈالتے ہوتا ہے. جب اس میں کیا بھی لاجک ڈھونڈنے کا، کئی کو ایسا ہے کئی کو ویسا ہے، نہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کام کر ڈالے تو اللہ کیا بولا آگے؟ قال انی جاعلک للناس اماما. میں تمہارے کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بولتا ہے میں تمہیں پورے قوم کا امام بناؤں گا، یعنی تمہیں سردار بناؤں گا، میں تمہیں نبی بناؤں گا اور پورے لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً پوچھا ومن ذریتی، اللہ خالی منجے کچھ کیا نبی بنانے کا، میرے اولاد میں بھی کیا تو بھی تمہیں میرے اولاد کا کیا. اللہ بولے قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ بولے کہ جو ظالم ہیں، جو اللہ کی بات نہیں سنتے، ان کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے بولے تو ابراہیم علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی باتوں کو سنے، اللہ ان کو نبی بنائے. اس کے بعد حضرت ابراہیم پوچھے میرے اولاد کے بارے میں کیا؟ ان کے اولاد بھی نبیاں بنے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی نسل سے نبی بنے سے. لیکن اللہ کا جواب دیکھو، اللہ کیا بولا؟ ہاں تمہارے اولاد بولے تو میں نبی بنا ڈال، تو جاؤ بول کو بولا نہیں. اللہ کیا بولا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا ظالموں کے بارے میں کیا بھی وعدہ نہیں. اس کا مطلب کیا بولے تو اگر تمہاری اولاد بھی تمہاری طرح میرے احکامات کی پابندی کرتی، میرے امتحانات میں کامیاب ہوتی، تو میں جب ان کو بناؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ تمہاری اولاد اگر میری نافرمان ہے، اگر وہ اللہ کے حکموں کی پابند نہیں ہے تو ان کو بھی نبی بناتا ہوں، ان کو اللہ وعدہ کرے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بہت ساری چیزوں سے آزمایا. اس میں سے ایک بڑی آزمائش کیا تھی بولے تو اللہ تبارک و تعالی بڑی عمر کے بعد, بہت چاہت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام. معمول سے دنیا والے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بچہ نہ ہو تو کتنی بڑی سزا ہوتی بولو. وہ آج کے سوسائٹی میں الحمدللہ جو لوگ سمجھدار ہیں تو الحمدللہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ سمجھدار نہیں ہیں انہوں کیا کرتے, تانے مارتے. بچہ نہیں ہے تو اسلام تو ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا. اسلام میں کہیں بھی کوئی ایک آیت, کوئی ایک حدیث آپ ایسی نہیں بتا سکتے کہ اگر کوئی عورت, اس کی اولاد نہ ہو تو وہ عورت جہنمی ہے, یا پھر وہ عورت گنہگار ہے, یا پھر وہ عورت جنت کو نہیں جاتی. ایسا آپ کہیں بھی نہیں بتا سکتے. اس کے بالمقابل دوسرے کچھ مذاہب ایسے ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو عورت بچے نہیں جن سکتی وہ عورت جنت کو نہیں جا سکتی بول کر دوسرے مذاہب کی کتابوں میں ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اگر کسی عورت کو یا کسی جوڑے کو بچہ نہیں ہوا تو ان کے لیے وہ ایک پریشانی کا سبب رہتا. ان کی آدھی زندگی خالی یہ سوچتے ہوئے نکل جاتی کہ اللہ ہم نہ کہیں کو بچے دیتا نہیں. ایک 10 سال کے بعد بچہ ہوا تو کیسا رہتا اس کا لیول, خالی اسے ایک نیکسٹ لیول میں رکھ کو دیکھ لیتے ہیں. ذرہ بچہ زور سے رویا تو ڈاکٹر کے اٹھا لے چلا, ارے اتنے سال کے بعد بچہ ہوا بھائی, اس کی حفاظت کرنا. اس کی محبت کتنی دل میں رہتی بولو ماں باپ کے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام نامی جو بیٹا دیا تھا وہ بہت دیر سے دیا تھا. دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑی عمر میں بیٹا ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ دیر سے جب اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کی محبت اس کے اوپر اور زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے, بہت زیادہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچنے لگے. تو اللہ تعالیٰ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں, کیا بول کو, تمہارا جو بیٹا ہے اسے لے آؤ اور میرے واسطے, یعنی مجھے راضی کرنے کے واسطے اسے ذبح کرتا. یہ حکم اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے دیتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات سو کر رہتے تو خواب پڑتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر ذبح کر رہے ہیں. صبح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر یہ خواب اپنے بیٹے اسماعیل کو سنائے. بیٹا بھی چھوٹا نہیں, چھوٹا بچہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی تکلیف زیادہ ماں کو ہوتی, باپ کو زیادہ ہوتی نہیں. بچہ پیدا ہوتے مر جاتا نا تو اس کی تکلیف ماں کو ہوتی. کیوں بولے تو 9 مہینے دو کو کر کو سب کی تکلیف ماں پڑی رہتی. باپ کیا بھی اس کے پیچھے زیادہ محنت نہیں کرا رہے, اسی تکلیف باپ کو کم ہوتی. لیکن بڑا بچہ یعنی بچہ ایک عمر تک پہنچ جاتا, 8 سال 9 سال 10 سال, تو باپ سے اس کا لگاؤ زیادہ ہو جاتا. اس لیے کہ اس کی ہر ضرورت باپ پوری کرتا, اسے باہر بلا لے کو جانا, اسے یہ دلانا, اسے وہ تو بچے کی ایک عجیب محبت باپ کے دل میں بیٹھ جاتی. تو ایسے ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتائے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کو ذبح کرنا. ہم نہ عام انسانوں کو جو خواباں پڑھتے نا, یہ خواباں کی کیا بھی حیثیت نہیں ہے. یعنی معمول سے ذرا اطمینان رہتی, خواب پڑھا تو وہ اس کے بارے میں سوچ ڈال کو فونا کر کو پوچھ ڈالتے ہیں من جائے ایسا خواب پڑھا, اس کا مطلب کیا ہوتا, کدھر ہوتا. ہمارے جیسے عام انسانوں کے جو خواب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کے بارے میں زیادہ پکڑا لینے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے تھے وہ سچے خواب ہوتے. یعنی نبی کو خواب میں بھی اگر کوئی چیز دکھائی دیتی تو وہ پکا ہوتا تھا, وہ سچی چیز ہوتی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن اٹھے, اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو واقعہ بیان کرے کہ رات میں سویا تھا بیٹا, مجھے ایسا خواب آیا کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے تجھے ذبح کرنے کے واسطے, اور میں تجھے لگجا کو ذبح کرتا ہوں. بول کو بیٹے کو خواب سنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے نبی تھے, بچے تھے, لیکن ان کا جذبہ دیکھو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا بولتے, معمول سے آج کل کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا بولتا تھا, دیوانے ہو گئی کیا بابا, رات میں کیا تو
یا تو پی کو سہتے کیا بولتے ہیں نہیں کہیں کا بات کرتے ہیں تمہیں منجے کہیں کا ذبح کرنے کہیں کا وہ کہیں کا اللہ تمہارا ویسا بول ڈالا سب ہونے جانے کاما نہیں جاؤ اور کو بولتے تھے بیٹے تک دور کی بات باپ کیا بولتا تھا یہ کہیں کا دین بھائی اب بیٹے کی ذبح کرنا کہتے ہیں دینا نہ کہ بیٹا دیکھ کو اسے ذبح کرو بولنے کہیں کا دین یہ کہیں نکو جائے پنچایت اللہ نکو یہ ایسا نعوذ باللہ ایسا بولتے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بہرحال نبی تھے اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے دوست تھے اللہ تعالیٰ ان کو خلیل کا لقب دیا تھا وہ کب دیا بولے تو یہ سب بھی آزمائشاں سے پار کرنے کے بعد دیا آپ پڑھا بیٹے سے بیان کرے بیٹا بھی باپ بھی دونوں کیا بیٹا کیا بولا یا ابت افعل ما تؤمر اے میرے ابو آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ آپ کر ڈالو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین تمہیں مجھے صبر کرنے والوں میں پاتی یعنی میں صبر کر دوں مجھے کیا بھی مسئلہ نہیں اللہ کا جو حکم ہے وہ امپورٹنٹ ہے وہ تمہیں کر ڈالو ٹھیک ہے باپ بیٹے کے سامنے واقعہ بیان کرے آپ بیٹا بھی ریڈی باپ بھی ریڈی کیا واسطے ڈائریکٹ بیٹے کو ذبح کرنے کے واسطے باپ ریڈی اور اپنے آپ کو ذبح کرا لینے کے واسطے بیٹا ریڈی کیا بھی لاجک نہیں کہیں کا بھی نہیں وہ کہیں کا لاجک جی اللہ کیا کہیں کا اللہ ویسا نعوذ باللہ اللہ کہیں کا لاجک میں سر کا اتنے جانوراں ذبح کر ڈالنے کہیں کا وہ پیسے غریباں دیے جنا معمول سے ہمارے عام ذہنوں میں آنے کا کیا کہتے اتنے جانوراں ذبح کرنے کیا ضرورت جی وہ پیسے غریباں دیے جنا ایسا ہمیں خالی دین کے بارے میں سوچنے کا دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں مثال کے طور پر دنیا کے بارے میں بول لو 3 مالہ کی بلڈنگ کیا ضرورت ہے ہم نا رہنے کے واسطے معمول سے اچھے شیڈ ڈاؤن ڈالنے کو بھی رہ جانا اے سی کیا ضرورت ہے فین سے بھی کام چلا لیا جانا وہاں وہ سوچتے ہیں وہاں کیا ہے بھائی لگژر لائف رہنا اچھی زندگی گزارنا فون معمول سے اینڈرائڈ فون معمول کو ہوتا ہے کہ کام چلنے کا فون 10,000 کا فون ہے تو بھی کام اب پورے ہو جاتے ہیں واٹس ایپ آتا یوٹیوب آتا سب کام ہو جاتا نہیں بھائی آئی فون ہونا ون پلس ہونا برانڈ ہونا ایسا پکڑے تو اتنا دیکھ کو کہیں کا فون ہے بولنا یہاں غریباں یاد آتے نہیں ایک آئی فون مینٹین کرنے سے آئی فون معمول سے 1,00,000 روپے 1,80,000 2,00,000 روپے فونا پڑتے 2,00,000 روپے تو 2 غریب بچے کی شادی کرے جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئی فون رکھنا نہیں بول کے کہا بھی نہیں الحمدللہ اللہ اگر دیا ہے تو رکھ سکتے بٹ اگر ویسا سوچے تو غریباں کی مدد کرے جانا بولے تو آئی فون نہیں سر کوئی سا چھوٹا فون رکھ لے گا وہ پیسہ سے غریب بچے کی شادی کر دیں کیا وہاں نہیں بھائی اللہ مجھے دیا میں کر لیتا ہوں بھائی یہ کیا لیکن دین کے معاملے میں کیا اتنے جانور کیا ذبح کرنے کی ضرورت ہے جی اتنے قربانی کیا دینا وہ پیسہ غریب کی شادی کرے جانا نہیں اللہ کا حکم ہے اس میں ہماری مرضی چلتی نہیں اس میں کیا تو بھی لاجک ڈھونڈتے ہی اس میں ہمیں ہماری مرضی کو گزرتے ہی تو ہمیں مسلمان نہیں بولنے کی بات ہمارے ایمان کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے بول کو ہمیں سمجھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کیا بھی لاجک ڈھونڈتے نہیں اللہ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام ریڈی اللہ کا حکم ہوا اسماعیل علیہ السلام ریڈی دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے واسطے صبح ہی اٹھے ریڈی ہو کر نکل گئے اللہ اکبر کیا ایمانی لیول رہے گا کیا اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں رہیں گی کیا اللہ کی محبت کیا اللہ سے تعلق ان کے دلوں میں رہے گا نکل کر مکے سے نکلے جا رہے تھے مینا کے میدان میں پہنچے مینا کا میدان مکے سے 3-4 میل دور ہے وہاں پہنچے تو شیطان آیا کہ اب آج کل ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے نا یہ بھی شیطان کی طرف سے چاہنے کا شیطان آگے سکھاتا کیا کرتا لیوا قربانی وہ پیسے ہے تو کام آتی لے اب اسے شیطان کیا کرتا بولتے میٹھے بہانے دیتا میٹھے بہانے کیا کرتا کئی کاٹنا غریباں دیے جانا پھر معمول سے دوسرے طریقوں سے ہمیں پیسہ خرچہ کرتے شیطان نے سبھی سکھاتا ہے اب ایک بار ہمیں ہوٹل کو جا کھاتے رہتے میں تو بہت جاتا ہوں آپ بھی جاتے ہوں گے آپ لوگ ہوٹل کو جا کھائے تو ایک بار جا کھائے تو 1,000 روپے 1,500 روپے 2,000 روپے ہوتا وہ چیزیں ہمیں گھر کو لاکھ بنا لیتے ہیں تو 500-600 میں ہو جاتا ایک جانا لے با ہوٹل کو گھر میں بنا کو ہمیں کھا غریباں کھلیں گے ان کا کب تو خیال آیا مجھے تو آیا نہیں تم نے کسے تایا گیا اسے تو کب تو ایسا خیال آئے گا ہوٹل کو جا کو 3,000 4,000 اور کو کیا کھانا لے
वो पैसे घर में रखे तो मैं भी खा ले को गरीबां को भी खले जाना बोल को कौन तो भी होटल को जाने का बंद कर को घर में पका ले को खा को खलेंगे। शैतान ऐसे इसमें ख्याल डालता है, वो इबादत के बारे में बहुत ख्याल पैदा करता शैतान। कुर्बानी करना कहीं को वो पैसे में गरीबां नहीं, यहाँ अल्लाह का हुक्म जानवर ज़बा करना तो जानवर ज़बा करना, हमें दूसरा कुछ भी नहीं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जाते थे रास्ते में शैतान आया, शैतान आकर बेटे इस्माइल को समझाता है कि तेरा बाप तुझे ज़बा करने के वास्ते लग जाता है, ज़बा क्या तू चुपके की के बोल लेता है, कहीं सही भी लग जाए को ज़बा करने के वास्ते जाता है, देख साथ में छुरी भी है सब भी है। तो बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहिम के बेटे हैं, उन्होंने क्या करे, अल्लाह अकबर बोल को अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए कंकर लेकर शैतान को मारे, 7 मरतबा मारे। तो शैतान जमीन के अंदर धंस गया। फिर उसके बाद आगे बढ़े, शैतान जमीन से बाहर निकला, फिर थोड़े आगे जाने के बाद फिर वहां पर आकर बहकाने लगा हजरत इस्माइल को। फिर से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 7 पत्थर मारे तो जमीन में धंस गया। फिर निकलकर फिर थोड़ा आगे जाकर बहकाने लगा, फिर हजरत इस्माइल 7 पत्थर मारे तो फिर वो जमीन में धंस गया। फिर उसके बाद जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मुंह के बल औंधा लिटा डालता। कई को बोले तो जाहिर सी बात है, बेटे को ऐसा डायरेक्ट उसका चेहरा देखते हुए ज़बा करना मुमकिन है क्या? तो अब काम अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, लेकिन डायरेक्ट बेटे का चेहरा देखते हुए ज़बा नहीं कर सकते। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाप को बोलते हैं कि अब्बू आप ऐसा करो, मुझे औंधा लिटा दो, इससे आपको थोड़ा तकलीफ कम होगी, मुझे भी थोड़ा तकलीफ कम होगी, हम दोनों सब्र करते हैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करते। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को औंधा लिटाकर छुरी लेकर ज़बा करने जाते हैं तो वो छुरी कटती नहीं। उस वक्त अल्लाह की तरफ से ये हुक्म, अल्लाह की तरफ से ये खुशखबरी आती है, क़द सद्दक़्ता रुक़या। अल्लाह बोलता है कि आपने अपने ख्वाब को पूरा कर दिया, तुम्हें ख्वाब जो देखे थे ना ज़बा करने का वो पूरा कर डाले बोल को अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हुक्म, अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई दी। यहाँ पर देखो प्रोसेस में क्या क्या हुआ। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जाते थे, शैतान आपको जहाँ जहाँ पे उनको रोका, जहाँ जहाँ पे उन्होंने शैतान को कंकरियाँ मारे, अल्लाह को उनकी वादा पसंद आई, अल्लाह ताला उसे एक वाजिब करार डाला। हज के लिए जो लोग जाते उन्होंने मीना के मैदान में शैतान को कंकरियाँ मारते, वो जो शैतान को कंकरियां मारते, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शैतान को कंकरियां जहां जहां पे मारे थे वहां पे निशानी के तौर पर एक पहले एक मामूली छोटा पत्थर था, अब एक मुकम्मल वहां पे बड़े बड़े मीनारे बना दिए। वो निशानियां हैं, वहां पे हजरत इस्माइल शैतान को कंकर मारे थे। हज को जाने वाला हर हाजी वहां पे शैतान को कंकर मारेगा, अगर नहीं मारा तो उसका हज नहीं होगा, वाजिब कंपल्सरी मार। अल्लाह को उनकी वो अदा, क्या भी डाउट नहीं सर का, अल्लाह बोले सर का सुनने के वास्ते चले गए ना, उनकी एक एक अदा अल्लाह को पसंद आई। वो अदा को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक आने वाले अपने बंदों के लिए हुक्म बना दिया, हर हाजी अब शैतान को कंकरे मारे। उसके बाद जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बा करने के वास्ते लिटाए, ज़बा करने के वास्ते चले गए, ज़बा भी करे लेकिन वो छुरी कटे नहीं। उसके बाद अल्लाह आसमान से दुम्बा नाजिल करे, उसे ज़बा करे, लेकिन चूंकि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के वास्ते सच्चे दिल के साथ जा को पूरा करने के वास्ते तैयार हो गए, तो ये अल्लाह के पास नीयत की वैल्यू है। अल्लाह ताला को उनकी नीयत, उनकी अदा पसंद आई। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों उसके वास्ते राजी हो गए, जमीन के ऊपर लेट गए, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान आ गया, क़द सद्दक़्ता रुक़या, गर्चे काटे नहीं लेकिन काटने के वास्ते तो चले गए थे ना, तो अल्लाह बोले तुम्हारा ख्वाब तुम्हें पूरा कर को दिखा डाले, अल्लाह तुम्हारे से राजी हो गया। अल्लाह ताला ये कुर्बानी का उनका ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के लिए अल्लाह ताला कुर्बानी वाजिब कर दे। जो भी मालदार है, मालदार बोले तो जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है, उन तमाम लोगों पर कुर्बानी भी वाजिब है। और बाज़ ऐसे लोग हैं जिन पर ज़कात वाजिब नहीं लेकिन कुर्बानी वाजिब है। कैसा बोले तो ज़कात के वास्ते ज़रा शराइत कैसे ही बोले तो ज़कात के वास्ते 7.5 तोले सोना या फिर 52.5 तोले चांदी, या फिर इन दोनों में से किसी एक के बराबर कैश, या फिर इन दोनों में से किसी एक के बराबर ट्रेडिंग स्टॉक,
اس کے پاس رہنا اور اس کے اوپر سال پورا ہوئے تو اس کے اوپر زکات واجب ہونا. لیکن قربانی میں ایسا نہیں. اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا پھر 52.5 تولے یعنی 50 پر 2 بھی آدھا 50.5 پر 2 تولے چاندی یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کیش یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر ایکسٹرا گھر میں سامان ہے, یعنی استعمال سے بھی زیادہ سامان جیسے فرنیچر, ڈیکوریشن کی چیزیں, یہ سب بھی ہے, اور پلاٹس وغیرہ ہے جو ضرورت میں استعمال میں نہیں سو چیزیں ہیں, اور اس کے اوپر سال بھی اگر گزرا نہیں ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے, کمپلسری قربانی کرنا سب. نہیں میں قربانی کرتا نہیں بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک حدیث بیان کریں. کیا بولے؟ خطبے کے دوران میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعۃ, جو قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے, ولم یضحی, قربانی کرنے کی طاقت رہنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے فلا یقربن مصلانا, انہیں عیدگاہ آنے کے لیے ایلیجبل نہیں ہے, انہیں ہماری عیدگاہ کو آنا نہیں بولے. اس کا مطلب کیا بولے تو بھائی جب انہیں اللہ کا حکم پورا کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے تو پھر انہیں نماز پڑھ تو کیا فائدہ, انہیں ہماری عیدگاہ کو آنے کا کیا مطلب. عیدگاہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے, وہاں پر مسلمان نماز کے لیے جاتے ہیں, وہاں مسلمان جا کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. جب ایک مسلمان پوری طاقت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے تو انہیں کیسا مسلمان, انہیں کیسا اللہ کا بندہ, انہیں عیدگاہ آنے کا کیا فائدہ. تو اس کے لیے اللہ کے نبی بولے فلا یقربن مصلانا, وہ ہمارے مصلے کو آنا تو دور کی بات ہمارے مصلے کے قریب بھی نہ آئے. آپ سمجھ سکتے ہیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بے حد شفیق, امت کے لیے بے حد مہربان, امت کے لیے ہمیشہ فکر کرنے والے, امت کی بھلائی چاہنے والے, اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو ضرور وہ چیز امپورٹنٹ ہو. اس کے واسطے جتنا سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول. معمول سے اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں, ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جب بھی آفر دیا, نبی مانگو تمہیں کیا مانگتی میں دے تو بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے اپنی امت کا خیال کریں. اللہ میری پوری امت کو جنت میں بھیج ڈال, اللہ میری پوری امت کو صحیح راستے پر, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے. ایسے نبی ہمارے مسلح گانا بھیجنے میں کہتے ہیں اتنی بڑی بات ہے, کئی کو بولتے ہیں سمجھنے کی ضرورت. اتنا سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولتے ہیں بولے تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے, بہت بڑا عمل ہے. یہ عمل کو سمپل سے چھوڑ ڈالتے ہیں بولے تو اسلام کے اوپر, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, انہیں اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, تبھی چنا ایسا کر سکتا. اس کے واسطے جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ قربانی بولے تو کیا بھی چھوٹا عمل نہیں, سمپل سے مرضی ہے تو کرے, نہیں ہے تو نہیں کرے. معمول سے میں دیکھ رہا ہوں 5-6 سال سے جب سے میں یہاں پہ امامت کر رہا ہوں, یہ پورے گلی میں یا پھر میکسیمم پورے معمول سے اولڈ ٹاؤن میں جہاں بھی میں دیکھتا ہوں اکثر بہت کم گھر ایسے نظر آتے جہاں پر بکرے بندھے ہوئے رہتے یا پھر قربانی کے لیے جانور بندھے ہوئے رہتے, ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا. کیوں بولے تو اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھے نہیں. کیا کہ چھوٹی چیز سمجھتے, یہ نہیں سر کا وہ کریں گے, وہ نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر 10 سال تھے, 10 سال میں 1 سال کو قربانی چھوڑے نہیں, کم پوری پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی اسے کرتے تھے. اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کے اندر وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کے موقع پر, بقرعید کے جو قربانی کے جو دن ہیں اس میں قربانی سے بڑھ کر کوئی سا عمل بھی اللہ کے پاس پسندیدہ نہیں ہے. نہیں میں قربانی نہیں سر کا پیسے دیتا ہوں, نہیں, وہ پسند نہیں. قربانی ہی اللہ کو وہ دنوں میں پسند نہیں. میں غریباں کپڑے دیکھتا ہوں, نہیں, اللہ کو وہ پسند نہیں, اللہ اسے قبول ہی کرتا نہیں. میں غریب کی شادی کرا تو نہیں, اللہ اسے قبول کرتا نہیں. قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا اس کی فضیلت ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کے دن قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے, اور بلا شبہ قربانی کرنے والا قیامت کے دن اپنے قربانی کے سینگوں اور بالوں اور کھروں کو لے کر آئے گا. سینگا معمول سے سینگا کھاتی کیا کرتے, سینگا نکال کو چھڑ ڈال. بالا کھاتی کیا,
बाल हम भी इस्तेमाल करते हैं, कुर्बानी के जानवर के बाल हम भी मामूल से झड़ डालते, और उसके खुर बोले तो नाखुना, और वो नीचे है देखो वो जानवर के नीचे वो क्या करती है, ऐसा कट कर को ऐसा ढकल डालती है खसा साइड में, वो चलने के वास्ते खट्टे तिक्का आता ना, वो खाती क्या, खुर बोलते हैं उसे, खाते नहीं, नाखुना नहीं खाते। लेकिन कल क़यामत के दिन जब कुर्बानी का सवाब देने के वास्ते अल्लाह ताला जानवर को लाता, तो उसके सिंगां को भी ऐड करता, उसके बालां को भी ऐड करता, उसके खुरान को भी ऐड करता। वो हमें मामूल से दुनिया के अंदर छड़ डालती, लेकिन सवाब के मामले में वो भी अल्लाह ताला ऐड करके सवाब देता। जरा जने पूछा अल्लाह के नबी, दुम्बा वो बहुत बच्चू रहता, देखो जरे पोटले बोलती ना, बहुत उसके बाला रहते, उसके बहुत बाला रहते ना, उसका भी सवाब मिलता क्या बोले तो उसका भी सवाब मिलता, बोलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक ये सारे के सारे अमल उस दिन सबसे ज्यादा पसंदीदा, यानी कुर्बानी करना ही अल्लाह को उस दिन सबसे ज्यादा पसंद, उससे बढ़कर अल्लाह को उस दिन कुछ भी पसंद नहीं। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ला यनालल्लाह लुहुमुहा, तुम्हें जो जानवर ज़बा करती अल्लाह को उसका लहम बोलते, गोश्त को बोलते, अल्लाह को उसका गोश्त क्या तो अल्लाह को पहुंचता क्या, हमें कुर्बानी करे तो गोश्त क्या तो उनको आसमान को जाता क्या करती कुर्बानी का गोश्त हमें खाती, रिश्तेदारों को खिलाती, गरीबां को जर्रा खिलाती, लो जर्रा मैक्सिमम क्या होता हमें ज्यादा खाते। हालांकि मामला उल्टा है, कुर्बानी का गोश्त क्या करना बोलते गरीबां को ज्यादा देना, रिश्तेदारों को जरा देना, हमें जर्रा खाना। हमें क्या करती, हमें खाती, रिश्तेदारों खिलाती, गरीबां को देती, इसके जर्रा। मामला हमारा उल्टा है, ये नहीं। कुर्बानी का तरीका क्या है, तो हमें कम खाना, रिश्तेदारों को भी कम खिलाना, गरीबां को ज्यादा देना। हमें क्या करते, पूरा मामला उल्टा है। देखो कुर्बानी की मामा अच्छा गोश्त पूरा जो मेन टुकड़े रहते वो पूरा घर के वास्ते, जो जर्रा छिचड़ा जर्रा हड्डियाँ आती वो रिश्तेदारों, जो पूरे हड्डियाँ वो गुर्दे वो ऐसी चीजें आती है ना वो गरीबा। ऐसा करते अल्लाह के वास्ते जब हम लोग कर रहे तो ऐसी चीजें नहीं करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। मामूल से हमें साल भर खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपना खिलाता है, केजा अलग खा लेते हैं। फिर कुर्बानी में भी फिर हमना अच्छा गोश्त होना, गरीबां को अच्छा नहीं जाना बोले तो ये सही सोच नहीं, ठीक है। तो कुर्बानी का गोश्त हमें खाते नहीं, लेकिन सवाब उसका अल्लाह ताला अल्लाह देता है। अल्लाह क्या भी खिलाते नहीं, खाते हमें ही, लेकिन सवाब भी अल्लाह ताला हमना देता है। क्या है यहाँ जस्ट क्या है, तो अल्लाह के वास्ते जानवर ज़बा करते हैं ना, वो अल्लाह को पसंदीदा है। अल्लाह फरमाता है ला यनालल्लाह लुहुमुहा, अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का गोश्त पहुँचता नहीं, वला दिमाउहा, उसका खून भी पहुँचता है वो पहुँचता नहीं। क्या अल्लाह का नहीं पहुँचने का बताओ, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिल में अल्लाह के वास्ते जो मोहब्बत, अल्लाह के लिए जो कनेक्शन, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का जो जज्बा है ना, वो अल्लाह को पहुंचने का, उसके वास्ते वो जज्बे को दिल में रखते हुए कंपलसरी करना बोल को कुर्बानी का अमल सब जने भी करना। जिनको अल्लाह ताकत दिया उन्होंने छोटे जानवर ज़बा करो, नहीं भाई बकरा एक बकरा 25,000 30,000 20,000 रखो, ज़बा करने की ताकत हमारे पास नहीं है बोले तो बड़े जानवर में हिस्सा लो। तुम्हें खाते नहीं, खाने की जरूरत नहीं भाई, कंपलसरी तुम्हें कहे तो कुर्बानी करना क्या, तो तुम्हें खाने का वास्ते कुर्बानी करते हैं क्या, नहीं। अल्लाह का हुक्म बोल को कुर्बानी करना है, उसका से कुर्बानी करना है। अगर अल्लाह आपको इस्तिताअत दिया है, ताकत दिया है, तो छोटा जानवर यानी बकरा दुम्बा वगैरह ज़बा करो, नहीं तो इसकी ताकत नहीं है तो बड़े जानवर में हिस्सा मिलो। हिस्सा मिलना बहुत आसान है, क्या तो मुश्किल है क्या। एक जानवर मामूल से बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, 7 हिस्से ऊंट है या फिर बैल है गाय है, तो उसमें 7 हिस्से होते हैं। 7 हिस्से बोले तो एक हिस्सा बड़ी मुश्किल से 3,500 4,000 वैसा एक हिस्सा रहता, उसमें हिस्सा मिलको वो गोश्त हमें खाती नहीं खाती जरूर नहीं, वो गोश्त गरीबों में तकसीम होगा। कम से कम हमें अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाले बन गए ना, तो हमारी जो नीयत है, हमारा जो तक़वा है वो अल्लाह के लिए पहुँचता, सो उसका बदला अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हम ना देता। तो उसके वास्ते जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं, खुसूसन हमारे मुन्ना नगर के मुसलमान, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि अब बहुत जल्दी बकरीद आने वाली है, मिस करो ना, कोई मामूली अमल नहीं, बहुत अल्लाह को पसंदीदा अमल है। करे नहीं तो अल्लाह और अल्लाह के नबी दोनों बहुत नाराज होते, उसके वास्ते अब तक करे नहीं, ठीक है, क्या कि गुजर गया। अब सब जने नियत करो कि इंशाल्लाह जरूर कुर्बानी करें।
کرتے نا سب جنے انشاءاللہ. خالی منا نگر میں کام دیکھے تو کوئی سے گھر کے باہر دیکھے تو قربانی ایک جانور اس مرتبہ دکھائی دینا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. معمول سے ہمارا معاملہ الٹا ہے. یہ جو واجب ہے, واجب بولے تو کمپلسری کرنا, سوچ کرے نہیں تو گناہ ہوتا, یہ ہمیں کرتے نہیں. معمول مستحب چیزیں بہت کر دو. مستحب بولے تو کرے تو ثواب ملتا, نہیں کرے تو گناہ کیا بھی نہیں. عیسیٰ ثواب کے واسطے باپ کا انتقال ہوا, 2 بکرے کاٹ کو کھلا دیں, وہ کیا بھی ضروری نہیں ہے. کرے تو ثواب ملتا, نہیں کرے تو گناہ کیا بھی نہیں. وہ کہے کہ کمپلسری کرتے. ولی کے نام سے 11ویں کے موقع پر جانور خوب ذبح کرتے, ذبح کر کر غریبوں کو کھلاتے. غریبوں کو کھلانا لیکن خود کھاتے. بھرا جب تو کاٹتے, لیکن وہ جو ہے 11ویں کے موقع پر جو جانور ذبح کرتے اس کی حیثیت مستحب کی ہے, یعنی نفل چیز ہو, کرے تو ثواب, نہیں کرے تو کیا بھی گناہ ہوتا نہیں. لیکن بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا واجب ہے. جن کے پاس طاقت ہے انہیں قربانی کرنا واجب, جن کے پاس طاقت نہیں ہے تو بھی انہوں اللہ کی محبت میں قربانی کرے تو اس کا پورا ثواب اللہ ان کو دیتا. تو اس کے واسطے ابھی بقرعید آ رہی, وہ قریب میں, تو ہر ایک مسلمان, ہر ایک جنا یہ نیت کرنا کہ انشاءاللہ اس مرتبہ میں اللہ کی رضامندی کے واسطے قربانی کرتا ہوں. اب قربانی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں, کس کے اوپر واجب ہے, کس کے اوپر واجب نہیں ہے, کون کیسا قربانی کرنا کیا نہیں, اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے, اللہ اگر زندہ رکھے گا ہم کو تو انشاءاللہ ہم لوگ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کا جو بھیجا ہوا دین ہے اس سے محبت نصیب فرمائے, اور اس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے تمام حکام کو پورا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. خصوصیت کے ساتھ جو سنت ابراہیمی ہے یعنی قربانی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہم تمام لوگوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.